بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ عمر رضا کا رشتہ ندا کے لیے آیا تھا۔ سارے رشتہ داروں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ خاندان بھر کی لڑکیاں اس بات کی منتظر تھیں کہ خالہ رضیہ اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ مانگے۔ آخر انگلینڈ میں کمانے والا کماؤ پت تھا۔ وہ جب سے انگلینڈ گیا تھا ان کے تو حالات ہی بدل گئے ہوئے تھے۔ خالہ رضیہ جن کا گھر پہلے معمولی سا تھا اب ڈبل اسٹوری کوٹھی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ عمر رضا سب بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی دو بہنیں تھیں جن کی وہ شادی کروا چکا تھا، اور جو جہیز اس نے اپنی بہنوں کو دیا تھا اس کی دھوم پورے خاندان میں مچی ہوئی تھی۔ اس ڈبل اسٹوری گھر میں نیچے کا پورشن عمر رضا نے چھوٹے بھائی ذیشان رضا اور اوپر کا پورشن اپنے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ یعنی سب لڑکیوں کو علم تھا کہ وہ اس گھر کی بہویں بنیں گی تو پھر اکیلے پورشن میں خود مختار حیثیت سے رہیں گی، کیونکہ عمر رضا کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور خالہ رضیہ اپنے چھوٹے بیٹے ذیشان رضا کے ساتھ نیچے پورشن میں رہتی تھیں۔ وہ خاندان کے ہر تقریب میں رشتہ دار عورتوں کے ہجوم میں برملا یہ کہتی تھی کہ عمر رضا کی دلہن تو اسی کے ساتھ انگلینڈ جائے گی۔ اور اب کرا فعال ندا کے نام کا کھلا تھا، جو کہ اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بے حد لاڈ پیار سے پروان چڑھی تھی۔ کہنے کو تو ماں باپ دونوں کی جان ندا میں تھی، مگر اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر اور نرمی کو کوٹ کوٹ کر بھر رہی ہوئی تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ بہت سارے بیٹیوں کی مائیں بھی اس طاق میں تھیں کہ ان کو ندا کا رشتہ مل جائے۔ ندا کے والد ریٹائرڈ ملازم تھے اور اب ان کی زندگی کی بڑی خواہش یہی تھی کہ ان کی بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ ندا نے عمر کو دیکھا ہوا تھا اور وہ بھی بہت خوش تھی کہ جس انسان کی تمنا خاندان کی ہر لڑکی کرتی تھی وہی اس کی زندگی کا ساتھی بننے جا رہا تھا۔ رشتہ ہوتے ہی دونوں خاندانوں کی طرف سے بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز خریدی گئی اور یوں ایک خوشیوں بھری رات ندا عمر کے گھر آ گئی تھی۔ ندا جب دلہن بنی عمر کا انتظار کر رہی تھی تو اسے اپنی امی ابو بہت یاد آئے تھے، مگر یہ لڑکی کی زندگی کا ایسا موڑ ہوتا ہے جس پر اسے صبر و شکر کرنا ہوتا ہے۔ عمر کے بارے میں ندا کو کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، ہاں مگر جتنا سنا تھا اس کے مطابق وہ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق تھا۔ وہ جس محفل میں بھی ہوتا وہاں کی جان بن جاتا تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان عمر رضا آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے ندا پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں اور وہ ان کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ندا کو عمر کی باتیں بری تو نہیں لگی تھیں، مگر اس کا لہجہ بہت اداس کر گیا تھا، کیونکہ عمر نے اپنے سخت لہجے سے دوسرے لفظوں میں گویا ندا کو یہ دھمکی ہی دی تھی کہ اگر اس کی ماں خوش نہ رہی تو وہ بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اب ندا کیسے ایسے اپنا سینہ چیر کر دکھاتی کہ اس کے دل میں خالہ رضیہ کے لیے کتنی محبت اور خلوص ہے۔ خیر ندا نے اس معاملے میں کوئی صفائی نہ دی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت اور خلوص سے سب پر ثابت کر دے گی کہ وہ سب سے کتنی مخلص ہے۔ دوسری صبح جب ندا کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے تو عمر رضا کی امی نے واضح بتا دیا تھا کہ ولیمے والے دن ندا گھر نہیں جائے گی۔ کچھ دن کے بعد عمر خود اسے صبح چھوڑ جائے گا اور شام کو لے آئے گا، کیونکہ ان کے خاندان کے بہت لوگ ملنے آ رہے ہیں، اور اگر دلہن ہی گھر نہ ہوئی تو شرمندگی ہوگی۔ خالہ رضیہ نے کچھ اس انداز سے یہ بات کی تھی کہ سب نے ان کی حمایت کی تھی۔ ولیمے والے دن ندا اور عمر دونوں بہت خوش اور اچھے لگ رہے تھے اور سب بڑی رشک بھری نظروں سے دونوں کی جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ارم جو ندا کی چچا زاد بہن تھی بہت رشک بھری نظروں سے ندا کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا ساتھی، خوشحال زندگی اور محبت نچھاور کرنے والا سسرال ایک لڑکی کو مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے تھا۔ ندا کی امی نے ولیمے کے دن بیٹی پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس کا جینا مرنا سسرال ہی میں ہی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ندا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیوں امی، اب میں آپ کی بیٹی نہیں رہی، یا پھر میں ایک بوجھ تھی جسے آپ اتارنا چاہتی تھی؟ ندا کے لہجے کی اداسی اس کی امی کا بھی دل دکھا گئی تھی اور وہ بولی، بیٹا گھر بہت مشکل سے بنتے ہیں، عورت کو اپنا وجود ختم کر کے نئے سرے سے اپنے مزاج کو بنانا پڑتا ہے، قدم قدم پر اپنے وجود کی نفی کرنی ہوتی ہے، اور یہی قربانیاں ایک جنت جیسا پرسکون گھر تعمیر کرتی ہیں۔ اگر تم اپنے قدم آگے اور نظریں پیچھے رکھو گی تو گر پڑو گی، اور زندگی میں جو چوٹیں تجربوں سے لگتی ہیں وہ بہت گہرے زخم دیتی ہیں۔ ہمارا کام یہاں تک کا تھا، اب میں اور تمہارے ابو بس حج پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہو سکیں۔ ندا کے دماغ میں اپنی امی کی نصیحت گھر کر گئی اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد جب دعوتوں اور ملنے جلنے کا سلسلہ ختم ہوا تو عمر رضا نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا اور وہ دونوں 15 دن کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ یوں شادی کے بعد وہ پہلا مہینہ ندا کے لیے حسین ترین ثابت ہوا تھا۔ عمر رضا شادی کے لیے 2 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا اور اب 1 ہفتے کے بعد اس نے چلے جانا تھا۔ ندا اس کے جانے پر بے حد اداس تھی۔ عمر رضا نے جاتے ہوئے ندا کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، جن میں زیادہ تر امی کی اور چھوٹے بھائی کی ذیشان سے متعلق تھی کہ ان کو خوش رکھنا، اور پھر آخر کار عمر رضا کے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ عمر کیا گیا، ندا کی ساری خوشیاں ہی چلی گئی،
مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور خود کو کام کاج میں مصروف رکھا۔ اب جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ندا کو خالہ رضیہ کے مزاج کی سمجھ آتی جا رہی تھی۔ شادی کے 6 مہینے گزرنے پر بھی وہ صرف 3 بار ہی چند گھنٹوں کے لیے میکے جا سکی تھی۔ اب خالہ رضیہ نے چونکہ سارے کچن اور گھر کے دوسرے کاموں کی ذمہ داری ندا پر ہی ڈال دی تھی، اسی وجہ سے وہ صبح سے شام تک کام میں ہی مصروف رہتی تھی۔ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ اس گھر کے 3 افراد ہیں، یعنی ندا، خالہ رضیہ اور ذیشان، مگر ایسا نہیں تھا۔ عمر کی دونوں بہنوں کا سسرال قریب ہی تھا، اس وجہ سے وہ دونوں بہنیں اکثر ماں کے پاس ہی رہتی تھیں۔ پھر ایک اپنے 5 بچوں اور دوسری 3 بچوں کے ساتھ کھانے پینے کی مختلف فرمائشیں کرتی رہتی تھی، جن کو پورا کرنے کے چکر میں ندا گھن چکر بن چکی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک ندا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ خالہ رضیہ اور ان کی بیٹیوں کو شروع میں تو یہ بہانہ بازی لگی، مگر بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پتہ چلا کہ ندا امید سے ہے۔ ندا نے عمر کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ اب آہستہ آہستہ ندا کی امی نے بھی ندا کی حالت دیکھ کر حالات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ندا کے صبر و برداشت کا بے حد ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ تھی کہ عمر رضا متواتر گھر فون کرتا تھا، مگر صرف ماں بہنوں سے ہی بات کرتا۔ دوسری طرف خرچے کے نام پر بھی ندا کو عمر کی طرف سے کوئی پائی پیسہ نہیں ملتا تھا۔ بقول خالہ رضیہ کے ندا کو بھلا پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ندا کی امی تھی جو ڈھکے چھپے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی۔ ندا کو عمر سے بہت شکایتیں تھیں۔ کیا کوئی انسان اپنی زندگی کے ساتھی سے اتنا بے نیاز بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حال چال بھی نہ پوچھے؟ خالہ رضیہ بہت حد تک کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ان کا اور ان کی بیٹیوں کا گٹھ جوڑ اتنا مضبوط تھا کہ ندا کو زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان دنوں ندا بے حد نقاہت محسوس کرنے لگی۔ مسلسل ٹینشن اور بے آرامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ 3 افراد کا کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ یہ بات خالہ رضیہ نے سب لوگوں کے ذہن میں بھی ڈالی ہوئی تھی، مگر یہ صرف ندا کو ہی علم تھا کہ اسے 3 خاندانوں کا کام کرنے میں کتنی مشکل ہو رہی تھی۔ بڑی باجی اور چھوٹی باجی کا کھانا الگ، خالہ رضیہ کا پرہیزی کھانا الگ، اور ذیشان کے بن بلائے دوستوں کی دعوت الگ۔ اس کے گھر کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی، گھر پر کام والی نہ رکھنے کی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ 3 بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، جو آج کی اتنی مہنگائی کے دور میں نوکروں جیسی عیاشی کی جائے۔ دوسری طرف عمر رضا کی کمائی سے گلچھڑے اڑائے جا رہے تھے۔ ندا کو اس بات کا دکھ تھا کہ عمر کی اتنی محنت سے کمائی گئی رقم کو بے درگے اڑایا جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتی تھی، مگر بے بس تھی، کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اور اب تو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ خالہ رضیہ کے بیٹے کا شادی کرنے کا مقصد بہو لانا نہیں بلکہ کام کی مشین لانا تھا۔ اس مقصد کے لیے ندا بہترین انتخاب ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا میکا مضبوط نہ تھا۔ بیچارے ماں باپ سوائے گھبرانے اور پریشان ہونے کے کیا کر سکتے تھے، جبکہ ندا خود بھی اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنی باتیں کس سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے، ندا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی امی کئی بار آ کر خالہ رضیہ سے منت کر چکی تھی کہ ندا کو ان کے ساتھ بھیج دیں، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمر یہ سوچے کہ یہ خرچہ ندا کے ماں باپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ انہوں نے عمر سے ندا کے اس مسئلے کی وجہ سے خرچہ بہت بڑھا کر بھیجنے کا اصرار کیا تھا، تاکہ وہ ندا کا کسی بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں۔ جبکہ دوسری طرف ندا کو محلے کی ایک ویل ہیلتھ ورکر سے ملنے کی اجازت دی اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کا یہ بہانہ تراشا گیا تھا کہ لاڈی ڈاکٹر کافی دور ہے اور وہ فوری آپریشن کا کہے گی۔ ایک رات ندا اکیلی گھر کے نچلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو شادی کے بعد جب سے عمر واپس گیا تھا، اوپر سے نیچے شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کا اوپر کا سارا پوشن اس کی نندوں اور ان کے بدتمیز بچوں کے استعمال میں رہتا تھا، یا پھر کسی رشتے دار کے آنے پر ندا کا پھوڑ پن دکھانے کے کام آتا، جو اوپر نیچے گند کو ندا کی خرابی سمجھتے ہوئے توبہ توبہ کرتے رہتے۔ ندا جانتی تھی کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس نے صفائیاں دینی چھوڑ دی تھی۔ اس دن کام نے ندا کو ضرورت سے زیادہ تھکا دیا تھا اور اسے اب تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار جب تکلیف سے برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ ساس نے پہلے تو ندا کو ٹالنا چاہا۔ ندا نے ساس کی منت کی کہ امی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ خالہ رضیہ جیسے مجبوراً برے دل سے اس محلے والی ہیلتھ ورکر کو اس کے گھر سے بلا کر لائی، تو اس نے ندا کی حالت دیکھتے ہی کہا تھا، باجی انہیں فوراً کسی اسپتال لے جاؤ، کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سن کر ندا کو ایک بڑے اسپتال میں لے جایا گیا تھا، جہاں فوری طور پر اسے طبی امداد دی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ندا کی حالت دیکھی تھی تو وہ خالہ رضیہ پر برس پڑی۔ کیا بہو بیٹی جیسی نہیں ہوتی جو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں؟ اس کا وزن بہت کم ہے اور اس کو اتنی کمزوری ہے کہ اس کے ہونے والے بچے کو بھی خطرہ ہے۔ کیا اس کو کھانے پینے کو آپ لوگ کچھ نہیں دیتے؟ خالہ رضیہ اس وقت لیڈی ڈاکٹر کے سامنے تو چپ رہی تھی، مگر گھر آ کر ندا کی خوب کلاس لی تھی۔ پڑ گئی ٹھنڈ، کروا دیا نا ذلیل، کس چیز سے روکا ہے تمہیں؟ بس 2 بندوں کا کام کر لیا کیا؟
ہر جگہ ہمیں ذلیل کروانے لگی۔ اب عمر رضا آئے گا تو کہہ دوں گی اپنی بیوی کو الگ کر دے، ہم تو اتنی ذلت نہیں اٹھا سکتے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا۔ دونوں نندیں بھی اپنی ماں کے ساتھ مل گئی تھی۔ بیچاری نندہ تو اپنی صفائیاں ہی دیتی رہ گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد اچانک ہی عمر رضا پاکستان آ گیا تھا۔ ندا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر عمر کا رویہ اتنا سرد تھا کہ ندا کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ عمر صرف ضرورت کے تحت ہی ندا سے ملاقات کرتا اور نہ تو سارا وقت بس ماں اور بہنوں کے درمیان بیٹھا رہتا۔ ندا بیچاری تو عمر سے اکیلے میں بات کرنے کو ترس گئی تھی۔ اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب ندا نے ماں کے درجے پر فائز ہونا تھا۔ ندا کو ایک سطح سے کلینک میں لے جایا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی اور اسی حالت میں اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے پروفیشن سے ماہر نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی جانوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے ندا کو نہ جانے کس قسم کا انجیکشن لگایا تھا کہ اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ دایاں بازو اور ٹانگ بالکل ہی بے جان ہو گئی تھی اور ندا کی زبان بھی جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بے بسی سے اپنی بچی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو کہ سامنے ہی جھولے میں پڑی تھی۔ خالہ رضیہ نے اس صورتحال پر بڑا واویلا مچایا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنی فیس وغیرہ سب معاف کر دی اور بغیر کچھ دیے لیے واپس جانے کا کہا۔ ان سب کو کیا چاہیے تھا، مگر خالہ رضیہ کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بیٹے عمر رضا سے سرگوشیوں کے بعد گھر کی طرف واپس جاتے ہوئے انہوں نے بیچ سڑک پر گاڑی روک دی۔ اس وقت ندا کی مولود بچی خالہ رضیہ کی گود میں تھی۔ عمر نے دونوں ہاتھوں سے ندا کو گود میں اٹھایا اور فٹ پاتھ پر بٹھا کر بولا، یہاں سے تمہارا گھر نزدیک ہے، کسی نہ کسی صورت وہاں پہنچ ہی جاؤ گی۔ میری بوڑھی ماں بچی کو سنبھالے گی یا پھر تمہیں۔ ندا اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر بے بسی سے رونے لگی۔ ایک ہاتھ سے وہ جتنی مضبوطی سے عمر کو پکڑ سکتی تھی اس نے پکڑ لیا۔ مغرب ہونے کو تھی اور اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ تو واضح طور پر بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وہ اس حالت میں گھر کیسے جاتی، مگر عمر کو اس پر ترس نہیں آیا اور وہ لوگ اسے فٹ پاتھ پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ندا نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس حال میں اس طرح روتے دیکھ کر ایک رکشے والے نے قریب آ کر پوچھا تھا، باجی کیا مسئلہ ہوا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ ندا کو اس وقت رکشے والا انسانی شکل میں فرشتہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے قریبی بازار کے بارے میں اسے بتا دیا جہاں اس کے چچا کزن کی دکان تھی۔ رکشے والے نے اس کی مدد کی اور اسے دکان تک لے گیا۔ ندا گھسیٹتے ہوئے رکشے سے اتری اور دکان تک پہنچی۔ رکشے والا تقریباً بھاگتا ہوا گیا اور اس نے اشارے سے فرحان کو ندا کو دکھایا۔ تھوڑی دیر کے لیے فرحان تو ندا کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے زمین پر بیٹھی روتی ہوئی عورت ندا ہو سکتی ہے۔ فرحان فوری ہی ندا کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ اس کے بے جان جسم کو دیکھ کر ان کو یہی لگا کہ شاید ندا کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ یوں بے ہوش ہے، مگر ہسپتال جا کر چیک اپ کرنے پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ حالت کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ فالج کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال میں ندا کے ماں باپ اور دیگر عزیز بھی پہنچ چکے تھے۔ ندا ہسپتال آنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا بی پی بہت ہائی تھا اور کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے نہایت ہی شدید قسم کا ذہنی جھٹکا ملا ہو۔ ندا کے ابو نے عمر کو فون کیا تھا تو اس نے پہلے فون کاٹا اور پھر بند کر دیا تھا۔ فرحان ان کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی تالا تھا۔ عمر کی بہنوں نے بھی اس تمام معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ آخرکار دوسری صبح ندا کو ہوش آ گیا۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے اور وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ سب بری طرح بے چین تھے، وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے، جبکہ ندا اپنی معصوم سی بیٹی کے لیے بہت بے چین تھی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ندا نے جو جتنا بتایا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سبھی سمجھ رہے تھے کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ ندا مسلسل ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر آ گئی تھی مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے بے حد بے چین تھی۔ ندا کی امی دن رات اپنی نیند اور آرام بھول کر ندا کا خیال رکھ رہی تھی اور یہ انہی کی محبت اور محنت ہی تھی کہ ندا کی حالت رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی تھی۔ اس طرح 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن اچانک فرحان بڑے غصے کی حالت میں ندا کے گھر آ گیا تھا اور کافی دیر تک اس کے ابو کے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا۔ ندا کی امی حیران تھی کہ آخر فرحان کو ہوا کیا ہے، یہ آج فرحان اتنا غصے میں کیوں آیا تھا۔ خیر تو تھی، اللہ نے ہمارا بدلہ لیا ہے، ہماری بچی کے آنسو راہوں نے رضیہ اور اس کے گھر والوں کو ڈبو دیا ہے۔ کیا ہوا ہے آخر کچھ بتائیں تو، کیا وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں؟ ندا کی امی نے ہولتے دل سے سوال کیا تھا۔ اللہ کی بندی، وہ صرف ہمارا سامنا نہ کرنے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے اور ان ظالموں نے بچی ندا سے چھین کر اسے فٹ پاتھ پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ جو ندا کو فالج ہوا ہے یہ اس گھٹیا نام نہاد ڈاکٹر کی کارستانی تھی، جس کے پاس یہ صرف اس لیے ندا کو لے گئے تھے کہ خرچہ کم سے کم ہوگا۔ یہ سب بتا کر ندا کے ابو رونے لگے تھے۔ مگر آپ کو یہ ساری باتیں کیسا پتہ چلی؟ کیا فرحان نے عمر سے ملاقات کی ہے؟ آج فرحان کو عمر کا چھوٹا بھائی ذیشان ملا تھا۔
اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا، وہ ندا کی بہت عزت کرتا تھا، مگر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں بہنوں کے آگے بے بس تھا۔ اسی نے فرحان کو بتایا کہ اس کی ماں کو اپنی غلطی اور گناہ کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ ندا ان کے لیے ایک صرف کام کرنے والی مشین تھی، اور جب اسے بیٹی کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے فالج ہوا اور وہ کام کاج کے قابل نہ رہی تو اسے یوں راستے میں چھوڑ دیا اور خود بچی سمیت اسی دن لاہور روانہ ہو گئی۔ اور پھر ان لوگوں نے لاہور میں ہی عمر کے رشتے کی بات چلائی اور 15 دن کے اندر ہی عمر کی شادی کر لی۔ پھر 1 مہینے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بیگ سے چرس برآمد ہوئی تھی۔ عمر تو کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ چرس کہاں سے آئی، مگر پولیس نہیں مانتی۔ اب وہ جیل میں ہے اور یہ لوگ اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اسے رہا کرنے کے چکر میں بیچ چکے ہیں۔ اور جب اس ظالم عورت عمر کی ماں نے بیٹے کے جیل جانے کی خبر سنی تو پہلے اسے دل کا دورہ پڑا اور فالج سے اس کا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا ہے، اور اب وہ ظالم عورت ندا سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ مگر میں نے فرحان سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ لوگ یہاں آئیں تو میں انجام کی پرواہ کیے بغیر انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس واقعے کو گزرے 3 مہینے کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک شام ذیشان آیا اور ندا کی گود میں اس کی بیٹی تھما گیا۔ ندا خوشی سے کبھی اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتی تو کبھی پاؤں چومتی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے کی بیٹی واپس لوٹا دی تھی، اس کی گود دوبارہ سے حریر کر دی تھی۔ ندا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے پرانے غم بھلائے اپنی بیٹی کی پرورش کرنے میں مصروف ہے۔ جس نے یہ سنا وہ حیران تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ندا ایسے درندوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ عمر کے گھر والوں کی صفاقی نے ان سارے ہی بیٹی والوں کے دل ہلا دیے تھے جو اپنی بیٹی خالہ رضیہ کے گھر دینا چاہتے تھے۔ اب ندا کے ماں باپ بھی پچھتاتے ہیں کہ اگر بیٹی ان کے پاس نہیں آ سکتی تھی تو کم از کم وہ ہر ہفتے اس کا حال ہی پوچھ لیا کرتے، مگر انہوں نے تو اس خیال سے بیٹی سسرال میں زیادہ دل لگائے بیٹی سے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا، اور کبھی وہ کچھ بتاتی تو کبھی صبر اور تحمل کا درس دے کر اسے چپ کروا دیتے تھے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا مزاج شکوے شکایتیں کرنے والا نہیں۔ شاید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔